ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بہت ضروری ہے زندگی میں کہ آپ ہر لمحہ ہر مومنٹ اللہ سے دعا ضرور کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی بات بھی ہو جاتی ہے تو آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ فوراً سے پوری ہو جاتی ہے۔ بس یہ جو کانٹیکٹ ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے، اور اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسی دعائیں اپنے شو کے ذریعے، تاکہ آپ کی بھی زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو سکیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ریسرچر اینڈ اسکالر سید علامہ شہریار داؤد صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سیرج ملک بھی ہیں جو بہت اچھا جو ہے کلام بھی ہمیں سنائیں گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا شمع تشریف لانے کا۔ شہریار صاحب، ایک چیز ہے کہ لوگ جو ہیں جاننا چاہتے ہیں دعاؤں کے حوالے سے، تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے، اور کچھ آپ وظائف بتائیں اسماء الحسنیٰ کے حوالے سے، تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ لوگوں تک جو ہے ایک تو زیادہ معلومات بھی ان تک پہنچے گی، اور وہ کہیں کسی بھی مومنٹ ان کو ہوتا ہے نا کہ یہاں پر ہم پڑھنا چاہیں، کچھ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لانا چاہیں تو وہ لا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بڑی اہم بات ہے یہ جو آپ نے کی ہے۔ آج کے دور میں چونکہ نفسا نفسی کا دور ہے، بھاگا بھاگی لگی ہوئی ہے، کوئی شارٹ کٹ ایسا نہ ہو جو ہم سے مس ہو جائے۔ یعنی اس سے اندازہ لگا لیں گے، اب ہم گیجٹ پہ بھی دیکھتے ہیں نا یار کتنے سیکنڈ کی ہے ویڈیو، 30 سیکنڈ ہے نہیں دیکھنی، 10-15 سیکنڈ والی کوئی چیز آ جائے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی مارا ماری میں بھاگ دوڑ میں اتنے آگے بھاگ گئے ہم سوری کہ ہم اپنی بیس کو، اپنی بنیاد کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ حضور اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو۔ اب مولا جی مشکل کشا فرماتے ہیں نا، مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو رب یاد کر رہا ہے؟ کہہ رہا جب رب مجھے اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے نا، جب میں رب کو یاد کرتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ رب نے مجھے یاد کیا ہے، تبھی تو اس نے مجھے سگنل ملے نا۔ کیا بات تو جب بندہ یہ دیکھے کہ یار میں اپنے رب کو تو یاد ہی نہیں کر رہا، نہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، یہ مت کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ مت کہے میں نماز کے لیے نہیں جا رہا، اس پہ سر اپنے خاک ڈالے اپنے اوپر کہ یار پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی کہ اللہ نے مجھے اپنا ذکر کرنے سے روک دیا، مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے سے روک دیا، یقیناً یہ میری کوئی بدبختی ہے۔ تو اسی وقت توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میرے ناموں کے ساتھ، جو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ، اور پھر اس کے 99 صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میرے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتے فرمایا کہ مجھے چونکہ میں رحمان ہوں مجھے رحیمہ سے یاد کیا کرو۔ رحیمہ کیا ہے؟ رحم، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، جس کا مطلب سمجھے شاید وہ بہت زیادہ نرمی کو کہتے ہیں، ایسا ہے بھی اور نہیں بھی۔ اصل میں رحم ماں کے پیٹ کا وہ حصہ ہے جسے رحم مادر کہتے ہیں، کہ جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم رحم، یعنی جیسے رحم مادر میں پرورش ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس ایک اندھیرے سے چھوٹے سے غلاف میں کس طرح اس کو رزق پہنچتا ہے، کس طرح اس کو اس کی آکسیجن پہنچتی ہے، کس طرح اس کی پرورش اللہ فرماتا میں رحمان ہوں، مجھے رحم کے نام، میرے رحمان والے نام کے ساتھ یاد کیا کرو تو میں تم پر رحم فرماؤں گا۔ اور جب ساری کائنات اللہ تخلیق فرما رہا تھا، بڑی اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پہنچے، یہ جو آج منہ اٹھا کر ماں کو کہہ دیتے ہیں نا، اماں چپ کر جا، دماغ کھا لیا ہے، ماں تو میری بیوی کے پیچھے پڑ گئی ہے، میرے بچوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، یہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نے 9 مہینے پیٹ میں پالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ساری کائنات تخلیق ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانی جسموں نے اللہ سے سوال کیا، آنکھ کہتی تو نے میرے لیے کیا مقام رکھا، پیشانی تو نے میرے لیے کیا مقام رکھا، سب نے کہہ دیا، اللہ نے سب کو ان کی بتایا تمہارے یہ مقام ہے۔ تو رحم نے پوچھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اس حصے نے، یا اللہ تو نے میرے لیے کیا رکھا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے رحم، جو تجھ سے جوڑے گا،
جو تجھے جوڑے گا، یعنی رحمی رشتے جسے ہم کہتے ہیں، ماں کی طرف ننیالی رشتے، ددیالی رشتے، اور تیسرا رشتہ سسرالی رشتہ، یہ بھی بڑا اہم ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے کچھ. فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، اور جو تجھ سے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. آج جو ہماری ٹوٹنے کی جو وجوہات ہیں، کام نہیں ہو رہا. اگر کوئی وظیفہ دے دے، ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے. کیا کبھی ماں کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگایا؟ پیروں فقیروں کے تو بہت ہاتھ چومتے، میں نہیں منع کرتا کہ نہ چومو، لیکن سب سے بڑے پیر تو تمہارے گھر پر ہیں، تمہاری ماں، تمہارے والد والدہ. ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے تو اس کا دروازہ باپ کو رکھا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے کوئی کدورت نہیں تھی، نفرت نہیں تھی. آج ہے، نبی جانتے تھے اللہ کے بتانے سے کہ بچوں کے دلوں میں آج اپنے والدین کے، ابا تم نے کیا کیا، ساری زندگی وقت برباد کیا، ہمارے لیے کچھ بنایا ہی نہیں، کہہ دیتے ہیں نا، کس طرح ان کا دل چیر دیتے ہیں ہم. فرمایا اس جنت جس کو میں نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ والد ہے. اور نبی نے فرمایا جس نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا اس کے دل میں ماں باپ کے لیے کوئی نفرت کدورت نہ تھی تو اس کی نظر ہٹنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اب اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں والدین کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، لیکن آج ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. دیکھ کے ہم اپنے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ شوہر کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک لقمہ خوش دلی سے اپنی بیوی کے منہ میں رکھے. کیا بات ہے جی. وہ لقمہ جو باہر تم 1000 دینار خرچ کر کے آؤ گے، اس 1 دینار کی فضیلت زیادہ ہے جو تم باہر کرو، جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنے بیوی پر، بچوں پر، والدین پر. یہ دینار ان کے افضل ہے. حقوق ادا کریں. ہاں بالکل. آج جو ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے نا، سب سے بڑا یہی ہے، ہم نبی علیہ السلام سے دور ہو گئے ہیں. نبی سے دور کا مطلب ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. آج بدقسمتی سے بڑی پلاننگ کے ساتھ، I really mean it، بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمیں اپنے نبی سے دور کیا گیا ہے، ہمارے نبی کے سسٹم سے دور کیا گیا ہے، ان کی عادتوں، ان کی ریچولز سے ہمیں دور کر دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، فرمایا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اتنی آواز میں، اونچی آواز میں سلام کرو کہ در و دیوار تک پہنچ جائے. پھر میری ذات پر درود بھیجو، پھر ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لو، تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی. بہت زبردست. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ تو بالکل ہونا چاہیے. لوگ اتنے جو پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں، ان کے لیے اتنا اہم. اور یہ آپ نے جو بتایا، اس میں تو مطلب کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو پاکستان کوئی میں rocket شخص science نہیں ہے. کوئی پڑھ ہی نہ سکے. یہ تو سب پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھ سکتے ہیں. بالکل ہم مزید بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بریک کا ٹائم آ گیا. ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ علامہ شہریار داؤد صاحب بھی موجود ہیں. ان سے ہم ابھی جو ہے بات کر رہے ہیں وظیفے کے حوالے سے. ایک سوال آیا تھا جو میں پہلے علامہ صاحب سے کروں گی، اس کے بعد پھر جو ہے ہم آئیں گے اسما کے حوالے سے جو آپ نے وظائف بتانے ہیں وہ. اور وہ کویشچن یہ ہے کہ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا میں بہت لوگ سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ان کو ظاہر بات ہے اپنے پروڈکٹ کی بھی پروموشن کرنی ہے. اب دیکھنے والا جو ہے نا یہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ ٹیلی ویژن میں پروڈکٹ کی پروموشن ہوتی ہے. وہ کبھی کوئی لڑکی جو ہے وہ کپڑے بھی دکھا رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی میک اپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. میرے سامنے 3 سے 4 کیسز بڑے سیویئر آئے کہ جس میں کسی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جو سوشل میڈیا کے جو ہے انفلوئنسر ہیں، کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گئی جو بہت زیادہ ایکٹیو، ان کی بات کر رہی ہوں. یہاں پر اب جب دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو نظر لگ گئی ہے کہ اب ان کو سوشل میڈیا میں یہ ان کا کام میں آنا بھی ضروری ہے. چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نظر کی بات جو ہوتی ہے. اسی طرح جو کام بھی اپنے جگہ پہ بہت اچھا کر رہا ہوگا نا، کسی آفس میں یا کسی ادارے میں، وہاں پر بھی نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے. تو یہ نظر کے حوالے سے ضرور بتائیں
کہ کیا پڑھنا چاہیے, کس طرح سے آپ جو اپنے نظر اتار سکیں؟ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کام غیر مسلم بھی تو کرتے ہیں. ہاں بل گیٹس کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ ہاں کیوں؟ آپ بتائیں, میں بتاتا ہوں ایسے ہمیں کیا پتہ نظر لگی اس کو, وہ ہمیں نہ بتا رہا ہو. ہمیں تو بہت سارے کتنوں نے اتنی بڑی بڑی انوینشنز کی ہیں, ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ ہاں بات تو سوچنے کی نا. خالی مسلمان دیکھیں, مسلمانوں میں عجیب و غریب ایک چیز ہے, ہاں دنیا بھر کے خوشحالی کے اور بہترین زندگی گزارنے کے سارے وظیفے سے مسلمانوں کے پاس ہیں, لیکن خوشحال سارے غیر مسلم ہیں. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے ہم نے اپنے خالق سے ناطہ توڑ لیا ہے, ہم نے اپنے پروردگار سے دوری اختیاری کر. وہ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. زیادہ کی تو ہر ایک کو ہے نا یار, کتنی تنخواہ یار, 2.5 لاکھ ہے, دعا کر یار پروموشن ہو جائے, 5 پہ چلی جائے میری, 500 کی ہو جائے. بھائی یہ تو تب ہوگا جب آپ اللہ عز و جل کو خوش کرو گے. اب آتے ہیں آپ کی بات پر کہ جی نظر, بالکل نظر لگتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مفہوم عرض کرتا ہوں کہ سوری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نعمتوں کا, جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, خوبصورتی ہے, خوشی آوازی ہے, اچھا لباس پہننا ہے, اچھی گاڑی, واٹ ایور یو ہیو, اپنی نعمتوں کا بے جا اظہار مت کرو. بھئی میرے پاس اگر کرولا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں فارچونر کے پیچھے بھاگوں, یا میں کیا ضرورت ہے میں بڑا ڈھالا لے کر چلا جاؤں گا, دکھاؤں جی میرا. بھائی ہے تو ہے, سنبھال کے رکھو, بچوں کے لیے رکھو, چیریٹی کرو. خوب سے خوب تر کی تلاش, اپنے آپ کو خود ہی تسلیاں دی ہوئی ہم نے خوب. نہیں بھائی, اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو, اس کو ریزرو رکھو, کم سے کم سامنے لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نظر لگتی ہے. جیسا کہ جبریل امین علیہ السلام آئے, دیکھا حضور علیہ السلام, فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کچھ بیمار ہیں. جبریل مجھے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو نظر بد لگی ہے. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے, رسول سے اجازت دے کہ اگر آپ کہیں تو میں اللہ کا دیا ہوا ایک دم آپ کے اوپر کروں, بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ جس کے رقیہ کا ایک حصہ ہے, یہ وہ دعا ہے جو جبرائیل نے پڑھی حضور پر. حضور علیہ السلام اسی وقت بظاہر, ہم کہتے ہیں ہم اچھے بھلے ہو جاتے ہیں, سرکار پر یہ اس لیے آیا تھا, ہمیں تعلیم دینی تھی, اپنے امت کو بتانا تھا کہ جب تمہیں نظر لگ جائے تو یہ والی دعا پڑھو. کتنوں کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. ہاں رٹے ہوئے پیتھاگورس تھیورم رٹے ہوئے ہیں, 14 نکات پاکستان ریزولوشن کے رٹے ہوئے ہیں, بڑی بڑی میجر ایکٹس رٹی ہوئی ہیں انہوں نے. نہیں رٹا, نہیں پڑھا تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیرے شریر جنات اور جنیوں سے. یہ باتھ روم میں جانے کی, بیت الخلاء میں جانے کی ہم نہیں پڑھتے. اب جو بچیوں کو نظر لگتی ہے تو پھر اس میں قصور کن کا ہے؟ ان نظر لگانے والوں کا تو ہے ہی ہے, ان کا بھی ہے کہ یہ اگر اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ لیتی تو نہ نظر لگتی, اپنے اوپر یہ والی دعا پڑھ لیتی تو نہ نظر لگتی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتی نہ نظر لگتی. کوئی شیلڈ تو کریں. آپ ذرا سا باہر نکلتی ہیں, آنکھوں کے لیے آپ گوگلز لگا لیتی ہیں اتنے بڑے بڑے براؤن ہیں, آپ نکل رہی ہیں بازار میں, اور جی میں سن بلاک لگا لوں, یہ پروٹیکشن کر رہی ہیں. اور وائی ناٹ فرام دا ایول آئی, نظر بد سے بچنے کا پروٹیکشن کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اتنا بڑا بڑا آپ نے فیس واش لے لیا ہے. اور بھائی اپنی بیوٹی کو بچانے کے لیے, اپنی جان کو بچانے کے لیے نبی نے جو آیات بتائی ہیں, قرآن میں آیتیں بتائی ہیں, وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرنا جی, تھانو ٹائم نہیں ہے گا. بھول بھی جاتے ہیں لوگ. کیوں بھولتے ہیں جی؟ روٹی تو کھانا نہیں بھولتے ہیں. آپ کے پروگرام میں آنا تھا, میں رات سے لگاؤں یار یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں, تب تو مجھے سب کچھ یاد ہے. غلطیاں ہماری اپنی ہیں, جسٹیفیکیشن نہ دیں. ہم جسٹیفیکیشن سے, او جی اگر نواز شریف نہ جاتا تو میری جو کام فائل تو ہو گئی, جو اس کی حکومت مشرف نے ہٹا دی. ایک دوست مجھے کہتا ہے میرا تو بالکل پی آئی اے میں کام ہو گیا ہوا تھا, بس اس کی حکومت گئی, میرا کام لٹک گیا. اور یار یہ لوزرز میکس ایکسکیوزز, جو لوزر ہوتے ہیں وہ ایکسکیوز کرتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دو, یار کیوں دوں میں تمہیں وظیفہ؟ وظیفہ کرنا ہے, اللہ کا قرآن موجود ہے, وہ تم نے اتنا اونچا رکھا ہے کہ رمضان کے علاوہ تمہارا ہاتھ ہی نہیں جاتا وہاں. سامنے رکھو نا ٹیبل پہ. روز قرآن کو ریچ سے دور کر دیا. وہ نہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, ہم نے اپنی پہنچ سے دور کر دیا قرآن. سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن ہے یار, اس کو کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیلی اگر قرآن سمجھنے کی بھی بات ہے, قرآن تدبر کی بات ہے, قرآن افلا یتفکرون,
افلا یتدبرون، تم اس پہ تدبیر نہیں کرتے ہو، تم اس پہ فکر نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے یا اللہ، ہم نہیں کرتے. تو پھر کیوں شکوے کرتے ہو؟ روٹی میں تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے. دیکھو میرے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آ رہے ہیں، قرض دار بھی ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. بتائیں کون کرتا ہے؟ جب یار میرے ماں باپ تو زندہ ہے، تو بھائی زندوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے آپ؟ بالکل کرنے. ہاں وفات پا چکے ہیں، تمہارا حق ہے یہ کہ تم ان کے لیے دعا کرو، لیکن نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، ساڑی تے روزی تنگ ہو گئی. روزی تنگ کرنے والے کام ہم خود کرتے ہیں. جس کی ناخن بے جا لمبے ہوں گے، اب خواتین ناراض نہیں ہونا بھائی میرے سے، جن کے ناخن آرٹیفیشل لگاتی ہیں ویسے آج کل، ہاں جن کے ناخن لمبے ہوں گے، میرے ہم نبی تو نے فرمایا آرٹیفیشل بھی نہیں لگاتے. جن کے ناخن لمبے ہوں گے، ہاں میرے نبی نے فرمایا اس کا رزق تنگ ہو جائے گا. اب اس کی اگر ہم سائنٹیفک وجوہات میں جائیں تو بھی سامنے آتی ہے. ناخن لمبے ہوں گے، میل بھرے گا، کھانا کھاؤ گے جراثیم جائیں گے، بیمار ہو جاؤ گے. پھر تم روٹی نہیں کھاؤ گے، دوائیاں کھاؤ گے، رزق تنگ ہو گیا. ایک یہ بھی تو توجہ ہے اس کی، ہم نہیں سمجھ رہے. میرے نبی آج کل سب سے بڑی مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں؟ ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اردو کا فلانے کا اس کا بچہ یہ وہ. ارے بھائی میں تمہیں ٹریفک، میرے پاس وظیفہ ہے، ہاں اس کا بتا دیں. میں آپ جلدی سے بتا دیتا ہوں. آپ جب گاڑی میں بیٹھو ٹریفک جام ہو گیا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں اور ٹریفک کھل جاتا ہے. بہت آسان، اللہ کے دو نام، یا لطیف و یا اللہ، یا لطیف و یا اللہ، یا لطیف و یا اللہ پڑھنا شروع کر دیں بلند آواز سے، تاکہ اور جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں. واللہ باللہ تاللہ میں قسمیہ کہتا ہوں آپ کا ٹریفک کھل جائے گا انشاءاللہ. ایسے ایسے ٹریفک میں ہم پھنسے ہیں، اور ہم نے میں نے کہا چلو یار ساری اس کو گالیاں مت دو. وہاں سے کوئی پروٹوکول جا رہا تھا پتہ نہیں، میں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، یہ پڑھو سب. خدا کی قسم ٹریفک کھل گیا. دیکھیں ہر چیز یہ ہر رکاوٹ کے لیے اب یا لطیف و یا اللہ. لطیف اللہ کا کتنا پیارا ہے، جی لطیف، جی جی فائن، دبیز، نفیس. یا اللہ تو نفیس ہے، تو فائن ہے، تو آسانی کرنے والا ہے، ساڑھے لیے آسانی کر دے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کو یاد کرو اللہ ریپلائی نہ دے، امپاسبل. لڑکیوں کی شادی کے لیے بھی بتائیں. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا وہاں تو میں نے شادیوں کا ایک ٹک ٹاک ڈال دیا. میں نے کہا یار ٹائم استعمال کر دیں، اچھا کر لیں. وہ یہ یا لطیف ہو، صرف یا لطیف ہو 150 بار، 150 ٹائم یا لطیف ہو. عشاء کی نماز کے بعد لڑکی خود بھی پڑھے. لڑکی نہیں پڑھتی آج کل، لڑکیاں کہاں پڑھیں؟ اور میرے کو کوئی ضرورت نہیں، میں تو اپنا کیریئر بنا لوں. یا لطیف ہو 150 بار پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، اول آخر 3 دفعہ درود پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کے یا اللہ تو لطیف ہے، میرے رشتوں کے معاملے میں لطافت فرما، آسانی پیدا فرما. بالکل بالکل، یہ مجرب ترین وظیفہ بتا دیا میں نے. انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے شعبہ تشریف لائیں، اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ سحر شب جو ہے کلام سناتی بھی جائیں. جی